بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاخلاق۔ پہلے یہ جانیں کہ دین میں اخلاق کا درجہ کیا ہے۔ دین میں اخلاق کا درجہ بہت بلند ہے۔ اخلاق کہتے ہیں دل کی کیفیات کو، ان کا اظہار انسان کے اعضاء کے ذریعے ہوتا ہے، زبان کے ذریعے ہوتا ہے، ہاتھ کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے اور پاؤں کے ذریعے۔ اصل دل کی اچھی کیفیات کو اچھے اخلاق اور بری کیفیات، برے خیالات کو برے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو اچھے اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے یا اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو اس کی زندگی خود سکون سے گزرتی ہے۔ نمبر دو، اسے قریب جتنے بھی اس کے لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار، تعلق والے، ان سب کے لیے اس کا وجود سکون کا باعث بنتا ہے۔ اور جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے اس کی اپنی زندگی پریشانی سے گزرتی ہے، ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے۔ اور نمبر دو، اپنے قریب کے لوگوں کے لیے، متعلقین سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی میں فضول بولنے کی عادت ہے، وہ چغلی کرتا ہے، حسد، وہ غیبت کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، سخت بولتا ہے، یہ سب باتیں بد اخلاقی ہیں۔ تو جو سخت بولے گا تو لوگ اس سے پریشان ہوں گے، دوسروں پر الزام لگائے گا، ان کی چغلی کرے گا، ان کی غیبت کرے گا تو لوگ پریشان ہوں گے۔ اور پھر ادھر سے رد عمل آئے گا، لوگ اس سے تعلقات ختم کر لیں گے، دور ہو جائیں گے، کس سے فائدہ پہنچ رہا تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو اس سے بھی اس کو پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے اچھے اخلاق زندگی میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ اور نمبر دو، آخرت میں ان کی وجہ سے انسان کو جنت اور اعلیٰ مقام، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک بڑا مقصد یہی بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں کفر و شرک کے خیالات سے، بد اخلاقیوں سے، اور فرمایا کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں۔ اور آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا، إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں لوگوں کے اخلاق کو درست کروں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی دین کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلاً آپ دیکھیں، صبر ہے، جس آدمی اچھا خلق ہے، جس آدمی کے اندر صبر آ گیا تو اس کو بہت سی پریشانیوں سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسے کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، وہ صبر کر جائے گا۔ اس کا کوئی حق نہیں دے رہا، حق تلفی کر رہا ہے، وہ صبر کرنے کا عادی، اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ بے صبر آدمی ہے تو ہر ایک سے لڑے گا، فلاں نے مجھے یہ بات کیوں کہی، فلاں نے یہ کام کیوں کیا، فلاں نے میری چیز کیوں لے لی، فلاں میری چیز کیوں نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے، صبر اگر آ جائے پریشانیاں کافی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے کون سے فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، یہی صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اچھے کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں، تسبیح کرتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں، یا اسی طرح جو فلاں عبادت کرتے ہیں وہ سب سے اچھے ہیں۔ احسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تو اچھے کپڑے پہننے سے، مہنگے کپڑے پہننے سے، مہنگی جوتا استعمال کرنے سے، مہنگی سواری استعمال کرنے سے انسان اچھا نہیں بنتا، بلکہ اچھے اخلاق سے اللہ رسول کی نظر میں مسلمان اچھا بنتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا، احسنہم خلقا، وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہو کہ جس کا ایمان کامل بھی اسی کا ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کے اخلاق اچھے نہیں اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو اس لیے سے معلوم ہوا کہ
ایمان مکمل ہونے کے لیے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے۔ عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو دردہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، ان اثقل شیء، بے شک سب سے وزنی چیز، یوضع، جو رکھی جائے گی، فی میزان المؤمن، مومن کے ترازو میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، خلق حسن، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ یعنی حضور یہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ایک مسلمان کے جو اعمال کا وزن ہوگا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تسبیح تلاوت کا، عمرے کا، حج کا، تو صدقہ خیرات کا، ان میں سب سے زیادہ وزن جس نیکی کا ہوگا وہ اخلاق والی نیکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاق کی نیکی کا بہت زیادہ وزن ہے۔ جیسے ہم چیزیں تولتے ہیں نا، مٹی آپ 1 کلو تولیں اسی قیمت کم ہے، 1 کلو لوہا تولیں اسی قیمت زیادہ ہے، پھر 1 کلو آپ پیتل تانبا تولیں اسی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے لوہے سے، چاندی 1 کلو ہو اسی قیمت تانبے سے بھی بہت زیادہ ہے، 1 کلو سونا ہو اسی قیمت چاندی سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی طرح نیک اعمال کے مختلف اجر ہیں اور ان کا وزن ہے اور ان کی قیمت ہے۔ اچھے اخلاق کی قیمت جو ہے وہ دوسرے ایمان کے بعد اعمال سے زیادہ ہے، حدیث یہ بتا رہی ہے۔ عن رجل من مزینۃ قال، قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی الانسان، قبیلہ مزینہ کے ایک شخص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ما خیر، کیا چیز بہتر ہے، ما اوتی الانسان، اس میں سے جو انسان کو دیا گیا ہے، قال الخلق الحسن، میں اچھے اخلاق۔ یعنی ایک صحابی نے حضور سے یا چند صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازتے ہیں، اسے رزق ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، عبادت کی توفیق ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اسے اولاد مل جاتی ہے، تو ان میں سب سے بہترین چیز کون سی ہے جو چیزیں انسان کو ملی ہوئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اچھے اخلاق ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں اللہ بھی آپ سے راضی ہے اور لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے، لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا بھی سکیں گے اور ان سے فائدہ لے بھی سکیں گے۔ اگر بد اخلاقیاں ہیں تو انسان لوگوں سے دور ہوگا، اللہ سے بھی دور ہوگا، نہ لوگوں سے فائدہ حاصل کر سکے گا نہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ انا عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا، یقول، فرما رہے تھے، ان المؤمن، بے شک مومن، لیدرکو، حاصل کر لیتا ہے، پا لیتا ہے، بحسن خلقہ، اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، درجۃ قائم اللیل، رات کو کھڑا ہونے والے کا درجہ، وصائم النہار، اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے، پھر وہ رات کو عبادت، نفلی عبادت نہ کر سکے، روزانہ روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کو شب بیدار اور روزانہ کے روزہ دار والا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا پیکیج ہے! ساری رات جاگ کے عبادت کرنا بہت مشکل ہے، روزانہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن اخلاق جس کے اچھے ہو گئے اس کو عبادت کا ثواب، ان عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ رات کی نفلی عبادت سے، نفل روزے سے زیادہ ثواب اچھا اخلاق کا ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے۔ تسبیح، تلاوت، درود شریف، استغفار، نوافل تلاوت وغیرہ تو لوگ کر لیتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن اتنی اہمیت اخلاق کو نہیں دیتے، جس کی وجہ سے دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، فسادات ہیں۔ تو ہمیں یہ احادیث سمجھنی چاہیے، اخلاق پڑھیں بھی اور اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کریں۔ عن معاذ قال كان آخر ما وصاني به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ سے روایت ہے کہ آخری وصیت جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، حین وضعت رجلی، جب میں نے رکھا تھا اپنا پاؤں، فی الغرزی، میان میں، اس میں رکاب میں رکھا تھا، رکاب میں، ان قالا، آپ نے فرمایا تھا، یا معاذ، اے معاذ، احسن خلقک للناس، اچھے کرنا اپنے اخلاق لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور نے یمن بھیجا تھا گورنر بنا کے، تو پھر آپ نے ان کو بہت سی وصیتیں فرمائی تھی، وہاں جا کے یہ کام کرنا، یہ نہ کرنا، تو آخری نصیحت یہ فرمائی، احسن خلقک للناس، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے جب کوئی آدمی کسی بڑے اونچے عہدے فائز ہوتا ہے تو عام لوگوں میں تکبر آ جاتا ہے، بد اخلاقی سے لوگوں کو پیش آتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، غصے سے پیش آتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ معاذ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، ٹھیک ہے۔ تو اچھے اخلاق سے پیش آنے کا مطلب یہ کہ آدمی نرمی سے پیش آئے، عاجزی سے پیش آئے، نرم بات کرے، متکبرانہ الفاظ استعمال نہ کرے، متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرے، یہ اچھے اخلاق کا تقاضا ہے۔ البتہ اچھے اخلاق کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی کسی کو کچھ بھی نہ کہے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو پریشان کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تو آدمی اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے، عدالت میں کارروائی کر سکتا ہے، خاندان کے، معاشرے کے کسی معزز شخص سے کہہ سکتا ہے کہ آپ اس سے میرا حق دلوائیں، یہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ وہ حق نہیں دیتا، آدمی قانونی کارروائی کرتا ہے، اس کے خلاف کیس کر دیتا ہے، یہ بد اخلاقی نہیں ہے۔ اسی طرح حکومت جو پیشہ ور عادی مجرموں کو سزا دیتی ہے، گرفتار کرتی ہے، انہیں سزائیں دیتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے، بد اخلاقی نہیں ہے۔ اگر ان پیشہ ور مجرموں کو سزائیں نہ دی جائیں اور کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ خود بد اخلاقی ہے، کہ لوگوں کی زندگی مشکل کر دیں گے، یہ لوگ مشکل کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اگلی حدیث دیکھیں، عن مالک بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں، اخلاق کی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ تو اخلاق بھی مکمل کرنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الیہ، بے شک میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا کون ہے؟ احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت تم میں سے اس شخص سے ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، سب سے زیادہ پیارا میرا محبوب ہوا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے یہ فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے پیارا، پسندیدہ اور قیامت سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عائشہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ آپ نے اچھی بنائی میری شکل و صورت تو اچھے بنا دیجئے میرے اخلاق کو۔ اب آخری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق کون کون سے ہیں۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے اخلاق کے فضائل بیان فرمائے اور جو اخلاق کی تعلیمات دی ہیں، ایک انسان ان احادیث کو یا قرآنی ان آیات کو پڑھے، بار بار پڑھے، سمجھے، اور پھر اس کے بعد کسی با اخلاق شخص کی صحبت میں بیٹھے، کوئی عالم بعمل ہو تو ان سے پوچھتا رہے کہ آپ دیکھ کے بتائیں میرے اندر کون سی بد اخلاقی ہے اور کس اخلاق کی کمی ہے، وہ کیسے درست ہوگی، کمی کیسے پوری ہوگی، اچھے اخلاق زندگی میں کیسے آئیں گے۔ تو صحبت، بااخلاق کی صحبت اور اس سے پوچھنا اور نبی پاک کی احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ ان احادیث کو پڑھنا ضروری تو اس لیے ہے کہ بندے کو پتہ تو ہو کہ بہادری کیا ہے اور بزدلی کیا ہے، اور بہادری کیا اور بدتمیزی کیا ہے۔ بہت سے اخلاق بد اخلاقیاں ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اب بعض لوگ بڑوں سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میں تو بہادر آدمی ہوں، میں اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتا، یہ بھی غلط ہے۔ تو علم بتائے گا کہ بد اخلاقی کیا ہے اور بدتمیزی کیا ہے اور جرأت اور بہادری کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فضول خرچی کیا ہے اور سخاوت کیا ہے، دونوں چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ جب تک آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں سے آگے فضول خرچی شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک سخاوت تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، اخلاق سے پڑھنے سے بھی نہیں آتے، کسی بااخلاق آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے اندر اخلاق آتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تبارک، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے آپ نے میری شکل و صورت اچھی بنائی، مجھے اچھا اخلاق بھی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔